نہیں پڑی رہے گی. میں نے کہا ہے نا بہت جلد کوئی فیصلہ ہوگی. اینی کو تو سزا ملے گی, اس کو بھی جس نے اس کا ساتھ دیا. ہیلو فرینڈ، دردانہ بیگم اور آئمہ بڑی خوش تھیں کہ اب وہ بہت جلد اس گھر سے سب کو نکال کر راج کریں گی، اور دردانہ بیگم تو اپنی ہی بہن فاخرہ بیگم کی جڑیں کاٹنے کی تیاری کر رہی تھیں. لیکن ان کا یہ خواب کبھی پورا ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی. اس لیے اب ان کے اپنے ہی ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. عفان نے اینی سے شادی کر کے ان کے سارے خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا. اب ان کا اپنا پتہ ہی اس گھر سے کٹنے والا تھا، کیونکہ اب انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ عفان کی شادی کے بعد اب وہ کس بہانے سے اس گھر میں رہیں گی، کیونکہ انہیں یہ خدشہ ڈرا رہا تھا کہ اب تو اینی کے قدم اس گھر میں اور بھی زیادہ مضبوط ہو چکے تھے. پہلے ہی وہ انہیں کئی بار جتا چکی تھی کہ وہ ان کے گھر مہمان ہیں، اور اب تو وہ انہیں گھر سے ہی نکال دے گی. اس لیے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں. اس لیے ادھر فاخرہ بیگم کو بھی عفان اور اینی پر بے حد غصہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہ ایمل کو بھی سب کا ذمہ دار سمجھ رہی ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ایمل نے جان بوجھ کر ان سے ساری حقیقت چھپائی تھی. اس لیے اب ان کا سارا غصہ ایمل پر ہی نکلے گا. ایمل کو صاف نظر آ رہا تھا کہ فاخرہ بیگم اس کی زندگی جہنم بنانے والی ہیں. وہ بھی اینی کی اس حرکت پر بہت تل ملا رہی تھی کہ اس کی بہن نے اس کے گھر کا سوچے بغیر یہ قدم کیسے اٹھا لیا تھا. بلکہ اینی تو اب اسے ہی الٹا آنکھیں دکھا رہی تھی کہ اس کا گھر چاہے بسے یا اجڑے، اسے اس بات سے اب کوئی غرض نہیں ہے. ادھر آئمہ اپنی شکست قبول کرنے کو تیار نہیں تھی. اس نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ اینی کو اب چین سے جینے نہیں دے گی. اس لیے وہ عفان کو بے حد غصے میں فون کر کے دھمکی دے گی کہ اگر وہ 5 منٹ کے اندر اس کے پاس نیچے نہ آیا تو وہ خود کو آگ لگا لے گی. تو عفان بھی اسے یہی جواب دے گا کہ اس کی زندگی ہے، وہ جو چاہے کرے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ادھر دردانہ بیگم بھی فاخرہ بیگم سے کہیں گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ آج جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا، اس کی تو ساری زندگی خراب ہو چکی ہے. انہیں تو ڈر ہے کہ آئمہ اپنے ساتھ کچھ غلط ہی نہ کر دے. تبھی انہیں آئمہ کی چلانے کی آواز آئے گی جو عفان کو چیخ چیخ کر بلا رہی ہوگی. تبھی وہ دونوں فوراً آئمہ کے پاس جائیں گی جو خود کو آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہوگی. تبھی فاخرہ بیگم دردانہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ وہ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہ کرے. وہ بہت جلد اینی کو اس کے کیے کی سزا دیں گی، اور جس نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے وہ اسے بھی نہیں چھوڑیں گی. تب دردانہ بیگم اپنی بہن سے کہے گی کہ آخر کب تک اس کی بیٹی کسی کے در پر پڑی رہے گی، کیونکہ عفان نے اس کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اب وہ مزید کس کا انتظار کرے گی؟ تو فاخرہ بیگم اسے کہیں گی کہ پہلے وہ آئمہ کو سنبھالے، بہت جلد وہ اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کریں گی. انہیں بھی کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب وہ عفان سے خود اس سلسلے میں بات کریں گی. تو دردانہ بیگم بھی کہے گی کہ انہیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ جلدی کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بیٹی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں، کیونکہ اس وقت آئمہ کی ذہنی حالت بہت خراب ہے. تبھی دردانہ بیگم بھی اسے غصے سے جواب دیں گی کہ کبھی تو منہ سے اچھی بات کر لیا کرے. ادھر اینی اب ہر فکر سے آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ عفان کا نام اپنے ساتھ جڑنے کے بعد اس کے اندر بھی جیسے ایک خود اعتمادی آ گئی تھی کہ اب اسے یا اس کے بیٹے کو اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا. اس لیے وہ اب کسی کو بھی خاطر میں نہیں لائے گی. دوسری طرف عفان جو اینی کے لیے پہلے بھی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اور اب تو وہ اس کی بیوی بھی بن چکی تھی. وہ اینی پر اٹھنے والی ہر انگلی کا حساب لے گا، اور فاخرہ بیگم کو بھی صاف کہہ دے گا کہ اگر انہوں نے اب اینی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا. اس لیے فاخرہ بیگم بھی اس پر پریشر نہیں ڈال سکتی تھی. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.